رمضان جو ہے نا وہ صبر کا مہینہ ہے. کہ یہ صبر کا مہینہ کیوں ہے؟ کیونکہ انسان جو ہے اس کے اندر صبر بہت زیادہ کرتا ہے. کھانے سے رک جانا یہ صبر نہیں تو اور کیا ہے، پینے سے رک جانا یہ صبر نہیں تو اور کیا ہے، اپنی بیوی سے قربت کرنے سے رک جانا یہ صبر نہیں تو اور کیا ہے، گالی گلوچ کرنے سے رک جانا یہ صبر نہیں تو اور کیا ہے، جھگڑے اور فساد کرنے سے رک جانا یہ صبر نہیں تو اور کیا ہے، محلوں میں اور اسی طرح دوست و احباب میں غیبتیں کرنے سے، چغلیاں کرنے سے بچ جانا یہ صبر نہیں تو کیا ہے. تو جتنے لڑائی جھگڑے فساد غیبتیں چغلیاں رمضان کے علاوہ ہوتے ہیں وہ رمضان کے مہینے میں تھوڑے کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو ایک ڈر ہوتا ہے، ایک خوف ہوتا ہے کہ نہیں بھی رمضان کا مہینہ ہے، کم از کم ہم اس رمضان کے مہینے میں بھی تو کیا کر لیں، عبادت کر لیں اور غلط کاموں سے ہم بچ جائیں. تو رمضان کا مہینہ خود آ کر جو ہے تو ان کو کیا کرتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے اور ان کو احساس دلاتا ہے کہ رمضان کا بابرکت اور مقدس مہینہ چل رہا ہے، لہذا جھوٹ سے دور رہو، چغلی سے دور رہو، غیبت سے دور رہو، اور جتنی بھی لغویات جو چیزیں ہیں ان ساری چیزوں سے کیا کرنا ہے، دور رہنا ہے. تو رمضان صبر کا مہینہ ہے تو ہم اس کے اندر صبر کا مظاہرہ کریں. جتنا ہم اس کے اندر صبر کا مظاہرہ کریں گے اور جتنا صبر کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ کیا کریں گے، اجر ہم کو عطا فرمائیں. انسان صبح سے لے کر تقریباً ظہر تک تو اچھے صبر کا مظاہرہ کرتا، لیکن جیسی ظہر کی نماز ہو گئی تو اس کا صبر کا چشمہ پھوٹ جاتا، اور پھر ہماری اپنی زبان میں اگر بولیں گے تو اس کو روزہ لگ جاتا. اور روزہ جب لگ جاتا تو پھر گھر کے اندر برتنوں کی پھینکنے کی آواز آتی، کبھی بھی بیوی پر برس گیا، کبھی بچوں کی پٹائی لگا دی، اور نہ جانے کیا کیا وہ. بلکہ ایک آدمی کو تو میں نے روزے کی حالت میں اتنی گندی گالی، تقریباً 3:30 4 بجے کا وقت، پہلے روزے کی بات ہے، تو روزے کی حالت میں 3 4 بجے وہ اپنی بیوی اور بچوں کو اتنی بری بری گالیاں دے رہا تھا کہ شاید ہی غیر رمضان میں بھی کوئی انسان ایسی گالیاں نہ دیتا ہوں گا. اور اس پر افسوس کی بات یہ ہے کہ آدمی بالکل داڑھی اور ٹوپی میں تھا اور وہ رمضان کے مہینے میں پہلے روزے کے دن اپنی بیوی اور بچوں کو اتنی بری بری گالیاں دے رہا، اللہ معاف فرمائے. تو بھی ایسے روزے کوئی کام کی نہیں ہے. ایک تو تم اتنے بابرکت مہینے میں، مقدس مہینے میں اپنی بھوک اور پیاس کو قربان کر کے، اپنی خواہشات نفسانیہ کو قربان کر کے اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے ہو، اور بعد میں پھر شام کا روزہ کھولنے کا وقت قریب آتا ہے تو اس میں کیا کر دیتے ہیں، سارے روزے کو بیکار کر دیتے ہیں. روزہ بالکل خراب ہو جاتا ہے. کیا کام کیا اس نے؟ اگر روزہ رکھ کر ہم ایک طرف ایک فرض پورا کر رہے ہیں تو ہم اپنی بیوی کو، بچوں کو، گھر والوں کو گالیاں دے کر ہم ایک حرام کام بھی کر رہے ہیں. تو ایک فرض پورا کر کر ایک حرام کام کرنا ہے، شریعت اس کی اجازت. اسلام یہ نہیں بولتا کہ ایک فرض پورا کرو اور ایک ادھر حرام کام کرو. مسجد میں گیا نماز پڑھ کر آ رہا تو شریعت اس کو یہ نہیں بولتی کہ جاؤ تو نماز پڑھ کر آ گا، اب شراب کھانے میں چلے جاؤ، شراب پی کر آ جا. شریعت بولتی کیا؟ تو ایک حرام کام، ایک حلال کام کر کے ایک حرام کام کرنا یہ کوئی انصاف کی بات نہیں ہے. اور وہ بھی چلو اللہ تعالیٰ کا اور اس کا بندے کا معاملہ ہے، لیکن یہاں پر وہ اپنے گھر والوں کو گالیاں دے کر، ان کی پٹائی لگا کر سارا اپنا ایک تو روزہ بھی خراب کر دیتا ہے اور اپنے گھر والوں کے دل کو بھی توڑ دیتا ہے. اس کے گھر والے اس سے بدظن ہو جاتے ہیں. تو پھر یہ اس طرح کی رمضان نہیں ہے، بلکہ یہ صبر کا مظاہرہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا پورا رمضان خراب ہو جاتا ہے.